ضروری ہے کہ ہم صحابی کو سمجھیں۔ آخر صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا ہو اور نابینا ہے تو نابینا ہے تو آپ نے کہا دیکھا ہو۔ دیکھیے صحابی کی سب سے بہتر تعریف یہ ہے صحابی کی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں بیداری کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہو۔ کیا ہے؟ دیکھا نہیں، اس لیے کہ نابینا ہے، نہیں دیکھے گا۔ کیا ہے؟ حالت ایمان میں بیدار، خواب میں نہیں جی، خواب میں نہیں، حالت ایمان میں بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسی حال پر اس کا انتقال ہوا ہے نا۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایمان کی حالت میں ہو، بیداری کی حالت میں ہو، خواب میں نہیں، اور تین چیزیں اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، یہ صحابی ہے۔ یہ ملاقات اگر ایک منٹ کے لیے ہی کیوں نہیں ہے، ذرا سوچیں، یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا، ایک منٹ ہی کے لیے کیوں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے ان بچوں کو بھی صحابہ میں شمار کیا ہے جو بچے عہد نبوی میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں ہاتھ لگا دیا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، ان کا بھی شمار کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کیا تھے؟ ایمان میں، دیانت میں، امانت میں، صداقت میں کیا تھے؟ اعلیٰ درجے کے تھے۔ اگر کافر تھا اور بعد میں مسلمان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو وہ صحابی نہیں ہے۔ اس کو ایک الگ نام دیا ہے علماء نے، مخضرم۔ جیسے کعب الاحبار ہے نا، اللہ کے رسول زمانے میں یہودی تھے لیکن مسلمان کب ہوئے؟ آپ کی وفات کے بعد، ہے نا۔ سوید ابن غفلہ ہیں، یہ اپنے قوم میں مسلمان ہو گئے اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ ذرا سوچے، لیکن ان کا شمار صحابی میں نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کو حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کی ہو اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ لیکن ساتھیوں، صحابی تو یہ سب ہوں گے، لیکن ان میں صحابہ کے اللہ کے رسول صاحب صحبت کیسی رہی ہے، اللہ کے رسول ان کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے، اپنے ایمان اور تقوی میں کتنا آگے رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ان کے درجات میں کیا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔